لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور پھر وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ مسلمان ہو یا کافر، گنہگار ہو یا نیک، وہ پیار کرتا ہے سب سے، بہت محبت کرتا ہے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اے عمر ابن خطاب جانشین رسول امیر المومنین، دھیان سے سنیے، میں تمہید کے طور پہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، عنوان آگے آنے والا ہے۔ امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سردی کے دن تھے، حضرت فاروق اعظم کے آگے آگ جل رہی تھی۔ فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا، اس عورت کی گود سے بچہ مانگ۔ اس عورت کی گود سے بچہ مانگا گیا، عورت نے بچہ دے دیا۔ دینے کے بعد فاروق اعظم نے اس عورت کو سمجھانے کے لیے مسئلہ فرمایا، اس بچے کو آگ میں ڈال دے۔ عورت تڑپ گئی، اس کی چیخ نکل گئی، آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا، امیر المومنین مسئلہ پوچھ کر کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، لیکن آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ماں تھی، تڑپتی رہی، ماں کی ممتا بے چین ہوتی رہی، ماں کی ممتا بے قرار ہوتی رہی۔ آخر میں یہاں تک اس نے کہہ دیا، امیر المومنین اگر میرے بچے کو جلانے کا فیصلہ ہی آپ نے کر لیا ہے تو ایک ماں آپ سے فریاد کرتی ہے، میرے بچے کی جگہ آپ مجھے جلا دیں، آپ مجھے جلا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ امیر المومنین نے جب اس کی طرف، اس کا رونا، اس کا بلکنا دیکھا، غلام سے کہا بچہ دے واپس۔ غلام نے بچہ واپس دیا، وہ پورے مجمع سے بے خبر ہو گئی، سب لوگوں سے بے خبر ہو گئی۔ بچہ چمٹایا، میرا لال، گال چومے، منہ چوما، اور کہنے لگی میری جان تجھ پہ قربان۔ جب اس کے ہوش و حواس قائم ہو گئے، امیر المومنین نے مسکرا کے کہا، میں نے کب بچہ آگ میں ڈالنا تھا، صرف تجھے سمجھانے کے لیے۔ بتا اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے، اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اپنے بندوں سے اللہ 70 درجہ۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ گناہوں کی طرف۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈوں کی طرف۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ شراب کے اڈوں کی طرف۔ ایسے خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ موبائل گیمز کی طرف، عورتوں کی ناجائز محبت کی طرف۔ نمازوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ عیاشیوں کی طرف۔ قسم خدا کی، تم نے سب کی قدر کی، اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ جو قوم اپنے رب کی قدر نہ کرے، وہ قوم خود ناقدری ہو جاتی ہے، اور اس کی بارگاہ میں بہت نزاکت ہے۔ پیار اتنا کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں درس توحید آپ کو دینے لگا ہوں، اگر آپ اپنی حاجتیں درختوں سے مانگنے لگیں گے، قدرت تمہیں چھوڑ دے گی۔ آپ پتھروں پہ یقین کرنے لگیں گے، قدرت تمہیں ناکارہ کر دے گی۔ آئیے میں اور آپ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ دھیان سے سننا سنیو، آج تم آوارہ ہو گئے، آج تمہارے عقیدے آوارہ ہو گئے، آج تمہاری سوچ آوارہ ہو گئی، تمہاری فکر آوارہ ہو گئی۔ سب سے پیار کرتے ہو، رب سے نہیں کرتے، بھول گئے رب کو۔ جو رب کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ کتے فضیلت لے گئے ہم پر اگر ہم رب کو بھول گئے، کیونکہ کتا جو روٹی کھلاتا ہے اس مالک کو دیکھ کر کے دم ہلاتا ہے۔ اسے روٹی دینے والا مالک یاد ہے، تجھے سب دینے والا رب یاد نہیں۔ کتے سے بھی تو گر گیا مسلمان ہو کر۔ میرا بچہ بیمار ہو گیا اس لیے جادوگروں کے پاس پہنچ گیا، توف ہے تجھ پر،
بچہ مر جائے پرواہ نہ کر، یہ بول اگر تیری خوشی بچے کی زندگی میں ہے تو زندگی دے، اور تیری خوشی بچے کو موت دینے میں ہے تو میں نے اس بچے کو لے کے کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ رب راضی رہے گا تو تجھے بچے بھی کثرت سے، اس پر کوئی یقین کر کے تو دیکھے۔ میرے غوث کو اللہ نے 29 بیٹے عطا فرمائے تھے، جب بیٹا پیدا ہوتا اس کی گردن اور پیر پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے میں اس کو مردہ مانتا ہوں۔ کسی نے پوچھا بیٹا زندہ پیدا ہوتا ہے مردہ کیوں مانتے ہیں؟ کہا جسے مردہ مانا جاتا ہے اسے پیار نہیں کیا جاتا، جس سے زندہ مانا جاتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ پیار حیّ و قیوم سے کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا، اور جس دن سے اس سے پیار کیا ہے دنیا مجھ سے پیار کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ دولت کو خدا بنا لیا، نفس کو خدا بنا لیا، اولاد کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا۔ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ خدا بنانے کا مطلب کیا؟ سب طرف جھکتے ہو، اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ زکریا علیہ السلام یہودی قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودی ڈھونڈے قتل کرنے کے لیے۔ حضرت زکریا آگے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے زکریا علیہ السلام آگے، پیچھے یہودی بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دوڑ رہے یہودی پیچھے، آپ جان بچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے درخت سے مدد نہیں مانگی، پیغمبر نے اپنا اختیار درخت پر یوں وارد فرمایا کہ درخت کو اشارہ کیا، درخت 2 حصوں میں چر گیا، اور آپ اندر داخل ہوئے، درخت کو کہا اب آپس میں مل جا، پورا درخت آپس میں مل گیا۔ توجہ، دھیان دیں، پورا درخت آپس میں مل گیا۔ یہودی آئے، دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ شیطان کو انبیاء سے، اہل ایمان سے بڑی نفرت۔ یہودیوں نے شیطان کو انسانی شکل میں دیکھا تو پوچھا وہ زکریا یہاں کہیں تھا، یہاں تک آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شیطان نے کہا اس میں گھسائے درخت میں۔ کہا وہ کیسے درخت میں جا سکتا ہے؟ کہا وہ جیسے بھی جا سکتا ہے۔ وہ گیا اندر، تو کہا کہ اب کیا کریں؟ شیطان نے کہا ایک اچھی آئیڈیا بتاتا ہوں، اچھا طریقہ بتاتا ہوں، اوپر سے آرا چلاؤ، اوپر سے آرا چلاؤ، زکریا اندر ہوگا تو کٹ جائے گا، 2 حصوں میں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر نہیں ہوگا تو کہا مجھے پکڑ لینا، اس کی بجائے مجھے قتل کر دینا، لیکن ہے تو اندر ہی۔ انہوں نے درخت کے اوپر سے آرا چلایا، آرا چلتے چلتے سر تک آیا۔ جب سر پہ آیا اور آرا چلنے لگا، سمجھتے ہیں نا سر کسے کہتے ہیں؟ پتھر اگر سر پہ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اہل ایمان کو ان مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو امتحان لیا جاتا ہے۔ جہالت کی وادیوں میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اللہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کا ملنا، بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ جس پہ کرم کرتا ہے ایک نیکی کے بدلے بھی مل جاتا ہے، اور جس پر اللہ اکبر امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والے کو بھی پھر شیطان بات اصل یہ ہے اس سے پیار کیا جائے، اس کے ساتھ منافقت نہ کی جائے، اس کے ساتھ دورنگا پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ میں صرف اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اتنا کہتا ہوں، جس خدا نے بنایا، ماں کے پیٹ میں سورج ڈھالی، جس نے ماں کے سینے میں دودھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان چاند ستارے سب تمہارے لیے بنائے، کھلایا پلایا، کھانے کی طاقت دی، پینے کی طاقت دی، ماں کو ممتا دی، اس کو چھوڑ کر جب دوسرے کے پاس جاؤ گے بولو اس کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ تمہارا بیٹا تمہارا ہو کر کسی اور کو باپ کہے تمہیں چھوڑ کر تو تمہیں کیسا لگے گا؟ انگوٹھی کے پتھروں کو خدا بنایا تم نے، ندی نالوں کو خدا بنایا تم نے، درختوں کو خدا بنایا تم نے، لا الہ الا اللہ، ستاروں کو تم نے خدا بنایا، سورج کو خدا بنایا، چاند کو نہیں، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارا خدا اور رب ہے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں، اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہمیں سوائے میرے اللہ کی مرضی کی۔ جناب زکریا علیہ السلام پہ جب آرا چلا، چلتے چلتے سر تک آیا، زکریا نے کہا اللہ مجھے بچا لے۔ ندائی زکریا پہلے مجھے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟
تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، تو نے میری مدد کی بجائے درخت سے مدد لی، اب میری مرضی ہے کہ تو کٹے گا۔ درخت سے مدد لی، درخت کو معبود مان کر مدد نہیں لی، درخت کو خدا مان کر مدد نہیں لی۔ کیوں؟ نبوت کا اختیار تھا، بس قدرت کو بتانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ارشاد ہوا اب میری مرضی ہے کہ کٹ، کیونکہ تو نے مجھے پکارنے کی بجائے مدد درخت سے لی ہے، اب کٹ۔ اور فرمایا دوسری مرتبہ آہ مت کرنا، اگر دوسری بار تو نے آہ کی تو اپنے صابر بندوں کی فہرست سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا۔ اب میری مرضی ہے کہ تو کٹتا رہے اور چپ رہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ زکریہ خدا سے پیار کتنا کرتا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، جناب زکریہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن زکریہ نے دوسری مرتبہ آہ بھی نہیں کی۔ خدا سمجھ کے درخت کے پاس نہیں گئے تھے، پیغمبرانہ اختیار تھا، بس وہ بڑا غیرت والا ہے، اس کی شان غیرت بڑی نرالی ہے۔ ایک طرف یہ منظر زکریا پہ چل گیا آ رہا، ایک اور ذات ہے جس کو کافر ستاتے ہیں اور قتل کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں، اور وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے، وہ ذات اپنے یار کو لے کر غار میں جاتی ہے۔ یار بے قرار ہوتا ہے تو وہ ذات فرماتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ پناہ ہم نے اللہ کی لی ہے، گھر سے نکلتے وقت رب کا نام لیا ہے، ہم نے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ درخت پورا مل گیا تھا، پھر بھی زکریا کا امتحان ہوا، حضرت زکریا شہید ہو گئے۔ وہاں تو کوئی پردہ بھی نہیں تھا، کھلا کھلا غار تھا، آنے والا آیا، پیشاب کے لیے بیٹھا، لیکن اللہ کا نام لے کر خدا کی پناہ میں نکلنے والے نکلے تھے، تو خدا نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے کے ذریعے سے بچا کر بتا دیا جو میرا نام لے کر نکلتے ہیں انہیں مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیا کرتا ہوں۔ تم بچو گے، تم محفوظ رہو گے، تمہیں کوئی کچھ کر نہیں سکے گا، تمہارے پیروں کے نیچے پانی نکلیں گے، تمہارے قدموں کی ٹھوکروں سے زندگیاں نمودار ہوگی۔ اللہ کے بن تو جاؤ، اس کی قربت تو اختیار کرو، لیکن اللہ کی قربت شراب پینے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت جوا کھیلنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت عورتوں کو تکنے سے نہیں ملے گی، اللہ کی قربت اس کے لیے رونے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں کثرت سجدہ سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ملے گی، اس کی بارگاہ میں آہوزاریاں کرنے سے ملے گی، اس کی بارگاہ کے اندر عبادتوں کی نظریں پیش کرنے سے ملے گی، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اس کا قرب ملے گا۔ اور اتنا ملے گا کہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ پوری تقریر کر رہے ہیں توحید پہ، کہتے ہیں کہ درختوں سے مدد مانگو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، تو پھر تم اولیاء سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ بس بات اتنی ہی ہے کہ اللہ نے ولیوں کو محبوب بنایا، جس کو محبوب بنایا اس کو غیر نہیں کیا، اس کے غیر سے مدد مانگو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے، اور اگر اس کے اہل سے مانگو گے، الخلق عیال اللہ، اولیاء خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہے، وہ اہل اللہ ہے، وہ اہل ہے خدا کے، اہل اللہ ہے۔ غیر اللہ سے مانگو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اہل اللہ سے مانگو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔
ہاتھ ولی کا ہوگا، مدد اللہ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر، مصیبت آئے غیر اللہ کی چوکھٹ پہ مت جانا، اہل اللہ کی چوکھٹ پہ آنا۔ یہ اہل اللہ کون ہے؟ غریب نواز اہل اللہ، مخدوم سمنہ اہل اللہ، نظام الدین اولیاء اہل اللہ، حضرت داتا گنج بخش اہل اللہ، بختیار کاکی اہل اللہ۔ یہ اہل اللہ کا مطلب کیا؟ دیکھو جو جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے اس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ باورچی کے ساتھ بیٹھنے والا کھانا بنانے کا ہنر سیکھ جاتا ہے جبکہ وہ باورچی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھنے والا دوائیوں کے نام اور نسخے جان لیتا ہے جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ بلا تمثیل خدا کی بارگاہ میں رہنے والا، خدا کی چادر کے نیچے رہنے والا، اولیائی تحت قبائی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی چادر ہماری طرح نہیں ہے۔ جو اس کی چادر کے نیچے رہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ خدا نہیں بنتے۔ خدائی تصرف اللہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر کر کے بتاتا ہے۔ جب میرا بندہ اس شان کا ہے تو میری شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آج ضرورت ہے اپنے اللہ پر توکل مضبوط کرنے کی، اپنے، اور جس کا بھروسہ اللہ پہ جتنا مضبوط ہے، جتنا مضبوط ہے اللہ پہ بھروسہ، وہ اتنا سکون سے، وہ اتنا چین سے ہے، وہ اتنا اطمینان سے ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بندوں کی مشکل کشائی کرتا ہے؟ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ اسباب بناتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اللہ ایک ہی ہے۔ مصطفیٰ